تو لیجٹیمیٹ رائٹ کسی بھی انسیڈنٹ کے FIR کا وہ فیملی کے پاس ہوتا ہے. کل خدا رخواستہ اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جائے تو یہ میرا رائٹ میری فیملی کو ہے کہ وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں. انہوں نے نواب خیربخش مری اور ان کے بیٹوں کو نامینیٹ کیا. نواب خیربخش مری صاحب گرفتار ہو گئے اور ان کے بیٹے بھاگ گئے اور کچھ عرصہ وہ جیل میں رہے اور ایک بار پھر ریاست کو خیال ہے. اور اس وقت جب وہ جیل گئے تو بلوچ کو خیال ہے میں تو ناراض ہوں. اس نے وہاں پہ کوئے موردار اس کا نام ہے اور اب حرف عام میں اس کو کوئے مردار کہا جاتا ہے. اس سے راکٹ مارنا شروع کر دیا کوئٹہ کینٹ میں. کیوں ایک بندے پہ مرڈر کا الزام ہے اس کو گرفتار کیوں کیا اس ریاست نے؟ اور میں ایئر وٹنس ہوں اس سارے الیکشن کا جس طریقے سے ان کو جتایا گیا، کیونکہ ساری کمیونیکیشن وائرلیس سیٹس پہ ہوتی تھی اور وہ ساری کنورسیشن میں سن رہا تھا کہ کس طریقے سے ہمارے ایک FC کے کمانڈانٹ جو ہے وہ بالاج مری صاحب کو جتوا رہے تھے الیکشن. جب وہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں آئے انہوں نے پہلے دن جو اوتھ لیا تو جب ان سے کہا گیا کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا تو انہوں نے کہا میں بلوچ وطن کا وفادار رہوں گا. 21 جون 2002 کو نواب اکبر بگٹی نے پہلا فراری کیمپ بنایا تھا. کیا اس وقت کوئی ملٹری آپریشن ہو رہا تھا؟ آنسر از نو. کس کے خلاف بنایا تھا؟ ریاست پاکستان کے خلاف. تو یہ لڑائی شروع کس نے کی؟ لڑائی شروع ریاست نے نہیں کی. پاکستان کو توڑنے کے لیے بلوچستان کو چنا گیا اس کی فیجلٹیز کی وجہ سے اور اس کو 3 جگہ سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 3 پرانگز میں اس کی ایفرٹ ہے. نمبر 1 وائلنس. اتنا وائلنس کرو کہ مسافروں کو مارنا شروع کر دو، بسوں سے اتار کے مار دو، ٹرین پہ مار دو. جو فوجی بیچارہ چھٹی پہ جا رہا ہے وہ فوجی کنسیڈر نہیں ہوتا، وہ مسافر کنسیڈر ہوگا. فوجی تو تب فوجی ہے جب بندوق لے کے وہ اپنی یونٹ میں ہے. جب اس نے بندوق یونٹ میں جمع کی اور وہ سول میں جا رہا ہے تو دیٹ مینس ہی از ناٹ اے فوجی. خدارا میں پنجاب میں آ کے یہ بات کر رہا ہوں، اس کو پنجابی ورسز بلوچ نہ کہیں. یہ ان کی کوئی دہشت گردوں کی کوئی قومیت نہیں ہے. یہ ٹیررسٹ پاکستانی شہید کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں میں اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں. کیوں پنجابیوں کو مار رہے ہیں؟ بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں اور رائٹلی سمجھتے ہیں کہ پنجاب پاکستان کا نیوکلس ہے. پنجاب کے ارد گرد پورا پاکستان جو ہے وہ آباد ہے اور پنجاب نے اس پاکستان کو بچانا ہے. اچھا وہ ہر اس شخص کو ماریں گے جو پاکستان کو بچانے کی بات کرتا ہے. میرے 380 لوگ کیوں مار دیے؟ میں تو پنجابی نہیں ہوں، بلو بلڈڈ بلوچ ہوں. اس لیے کہ میں پاکستانیت کی بات کرتا ہوں. 2000 میں جسٹس چودھری ایلیویٹ ہوتے ہیں ایز سپریم کورٹ کے جج. وہاں ہائی کورٹ میں ہمارے جج تھے جسٹس افتخار چودھری صاحب. ان کی جگہ پر جو جج بنتے ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ان کا نام تھا جسٹس نواز مری صاحب، شہید، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہ بجرانی ٹرائب سے تھے اور نواب خیربخش مری گزنی ٹرائب سے تھے. ان کو جب وہ اوتھ لینے جا رہے تھے تو ہائی کورٹ کے سامنے ان کا مرڈر کیا گیا. جب ہائی کورٹ کے سامنے ان کا مرڈر ہوا تو لیجٹیمیٹ رائٹ کسی بھی انسیڈنٹ کے FIR کا وہ فیملی کے پاس ہوتا ہے. کل خدا رخواستہ اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جائے تو یہ میرا رائٹ میری فیملی کو ہے کہ وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں. انہوں نے نواب خیربخش مری اور ان کے بیٹوں کو نامینیٹ کیا. نواب خیربخش مری صاحب گرفتار ہو گئے اور ان کے بیٹے بھاگ گئے اور کچھ عرصہ وہ جیل میں رہے اور ایک بار پھر ریاست کو خیال ہے. اور اس وقت جب وہ جیل گئے تو بلوچ کو خیال ہے میں تو ناراض ہوں. اس نے وہاں پہ کوئے موردار اس کا نام ہے اور اب حرف عام میں اس کو کوئے مردار کہا جاتا ہے. اس سے راکٹ مارنا شروع کر دیا کوئٹہ کینٹ میں. جنرل صاحب کی وہاں پوسٹنگ رہی، جنرل کجون کی بھی وہاں پوسٹنگ رہی. انہوں نے کوئٹہ کینٹ پہ راکٹس مارنا شروع کر دیا اور ہم تو ناراض ہیں. کیوں ایک بندے پہ مرڈر کا الزام ہے اس کو گرفتار کیوں کیا اس ریاست نے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر ریاست کو خیال آتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ایک مذاکرات کیے جاتے ہیں اور ان کو اس مذاکرات کے نتیجے میں رہائی ملتی ہے اور وہ رہائی پا کے وہ خود کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے بیٹے نوابزادہ بالاج مری کو جو بعد میں افغانستان میں فوت ہوئے ان کو انگلینڈ سے واپس لایا گیا. اور میں ایئر وٹنس ہوں اس سارے الیکشن کا جس طریقے سے ان کو جتایا گیا، کیونکہ ساری کمیونیکیشن وائرلیس سیٹس پہ ہوتی تھی. میرا گاؤں جنرل صاحب کو پتہ ہے اور کہان جو ہیں وہ ایریل ڈسٹینس اٹ از ناٹ مور دین 20-30 کلومیٹرز. تو ہم وہ ساری کنورسیشن سن رہا تھا. میں اسٹوڈنٹ تھا، چھٹیوں پہ واپس گیا تھا اور وہ ساری کنورسیشن میں سن رہا تھا کہ کس طریقے سے ہمارے ایک FC کے کمانڈانٹ جو ہے وہ بالاج مری صاحب کو جتوا رہے تھے الیکشن. جب وہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں آئے
انہوں نے پہلے دن جو اوتھ لیا تو جب ان سے کہا گیا کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا تو انہوں نے کہا میں بلوچ وطن کا وفادار رہوں گا. تو ویئر ور دا کانسٹیٹیوشن. سو دیٹ واز دا لاسٹ ڈے ان اسمبلی. اس کے بعد وہ واپس چلے گئے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کہان میں. اور آج بھی ISI کے آرکائیوز میں موجود ہوگا کہ را کی فٹنگز یہ جو ہے وہ پہلی دفعہ اس وقت آئی. باقاعدہ ان کے ٹرینرز آئے, انہوں نے ٹرین کیا. اور اس دفعہ جو پلان کیا, لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ صرف اسپیسیفک ایریاز میں ہوتا تھا. اس دفعہ پلان یہ کیا بیٹھ کے کہ اس کو ہم نے پورے بلوچستان تک پھیلانا ہے. سو جو ساؤتھ بلوچستان تھا انیشلی, اب تو وہ خود کفیل ہو گئے ہیں, انیشلی جو کیمپ کمانڈرز تھے, جو فراری کیمپ, ہم فراری کہتے ہیں آؤٹ لا کو, یہ ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں. جو فراری کیمپس تھے جو ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے, ان کے جو کمانڈرز تھے وہ مری لوکل لڑکے, لوکل ٹرائبس کے. سو دس از ہاؤ انہوں نے پورے بلوچستان میں اپنے آپ کو اسپریڈ کیا. اینڈ ایوری تھنگ واز ہیپننگ انڈر آر نوز, اور ہم سب کچھ آرام سے برداشت کیے جا رہے تھے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نواب بگٹی کا ایک ایپیسوڈ آتا ہے. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ بہت سارے لوگ یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں, کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ نواب صاحب کی بڑی شخصیت تھی بلوچستان میں. ان کا میرے ان کے ساتھ اگر وہ ایک اختلاف یا والد کا ایک اختلاف یا ان کے خلاف ایک پولیٹیکل یا ایک ٹرائبل سٹرگل, وہ اپنی جگہ پر, لیکن ان کی شخصیت پہ تو کوئی دو رائے نہیں تھی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرف صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے 21 جون 2002 کو نواب اکبر بگٹی نے پہلا فراری کیمپ بنایا تھا. کیا اس وقت کوئی ملٹری آپریشن ہو رہا تھا؟ آنسر از نو. کس کے خلاف بنایا تھا؟ ریاست پاکستان کے خلاف. تو یہ لڑائی شروع کس نے کی؟ لڑائی شروع ریاست نے نہیں کی. میں آپ کو ابھی میرے پاس اس موبائل میں یہ سارے کلپس موجود ہیں کہ جس میں جلیل ریکی اور ایک ثنا سنگت اور یہ لوگ BLA کے بہت بڑے بڑے BLA آزاد کے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے BLA آزاد کے نام سے BSO آزاد کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی. ان کی تقریر موجود ہے خوزدار کی, توتک کی, جدھر وہ تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دھرتی خون مانگتی ہے. کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ دھرتی خون مانگتی ہے, براوی میں تقریر کر رہے ہیں, یا یہ خون ہمارا گرے گا یا ریاست کا گرے گا, اور ریاست میں سے پاکستان فوج کا گرے گا, دشمن کا گرے گا. پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ وہ خود یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ لڑائی ریاست نے شروع نہیں کی, یہ ہم بلوچوں نے شروع کی ہے, ہم بلوچ اس کو ختم کریں گے ریاست کو توڑ کے. اور ہم یہاں کنفیوزڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جی شاید ریاست سے کوئی بہت بڑی زیادتی ہوگی. اب آگے چلیں, جو ایک آرگومنٹ بلٹ ہوتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کا, اسکولز کا, جس طرح بھی انہوں نے کہا ایجوکیشن کا, ہیلتھ سیکٹر کا, روڈز کا, وہ جو لڑ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کو توڑنا چاہتا ہوں, مجھے ترقی نہیں چاہیے. لیکن انڈر ڈیولپمنٹ ریزن نہیں ہے. یہ کمپلیمنٹ کرے گا اگر اسٹیٹ آج اس قابل ہو جائے گی کہ یہ انڈر ڈیولپمنٹ, تو میں اس کو کہتا ہی نہیں, میں اس کو انپیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. اور یہ صرف پاکستان میں بلوچستان کا چیلنج نہیں ہے. جو ڈیولپمنٹ اس وقت لاہور میں ہے, کیا وہ گجرانوالہ میں ہے؟ کیا وہ ساہیوال میں ہے؟ کیا وہ ڈیرہ غازی خان میں ہے؟ کیا جو کراچی میں ہے وہ کشمور جیکب آباد میں ہے؟ جو کوئٹہ میں ہے کیا وہ ڈیرہ بگٹی میں ہے؟ سو اینڈ سو آن. دس از کالڈ انپیرلل ڈیولپمنٹ. اور انپیرلل ڈیولپمنٹ ہمارا چیلنج رہے گا بیکاز ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اب ریسورسز جو کم ہیں تو ظاہر ہے یہ چیلنج رہے گا, اور یہ چیلنج پورے پاکستان کا ہے. پورا پاکستان اس کو ریزن بناتا ہے کہ یہ وائلنس کا ریزن یہ ہے. بھائی یہ وائلنس کا ریزن نہیں ہے. وائلنس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو بندوق کے زور پہ توڑنا چاہتے ہیں, اور وہ اوپنلی آ کے یہ بات کہتے ہیں, اس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں. ایک زمانہ تو ایسا تھا 2006 آنورڈ 7-8 میں ہیربیار مری جو BLA کا سربراہ ہے, جو کہتا ہے کہ وہ سر عام پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ جیو اور ایئر وائی پہ ان کی موجود ہیں یہ کلپس, کہ جو کہتے تھے کہ ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے. آج ابھی جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. یہ ہمارے چودھری صاحب جو ہیں, جو ایکسپریس نیوز میں ہوتے ہیں, وہ انگلینڈ گئے ان کا انٹرویو کرنے کے لیے, انہوں نے یہی باتیں کی. سو یہ کنفیوژن جو ہے اس لیے پھیلائی گئی تاکہ باقی پاکستان کو کنفیوز کیا جائے کہ بلوچستان, نو ڈاؤٹ وی آر انڈر ڈیولپڈ.
نو ڈاؤٹ کہ ہم انپیرلل ڈیولپمنٹ کو فیس کر رہے ہیں. پر مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو بیڈ گورننس ہے جو کمپلیمنٹ کر رہا ہے سیپریٹسٹ کو, اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ کیا لاہور کا کوئی پنجابی ہے؟ یہ جو کرپشن ہے اس کی وجہ کون ہے؟ کوئی کراچی کا سندھی ہے؟ تو ہمیں بلوچستانیوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. میں نے زکوٰۃ کی ایک جگہ پہلے بھی ایگزامپل دی. ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے زکوٰۃ, اس ڈپارٹمنٹ میں پیسے تقسیم ہوتے 30 کروڑ 60 کروڑ روپے انہوں نے تقسیم کرے ہوتے سال کے لوگوں میں, اور اس کو چلانے کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. 30 کروڑ بانٹنے کے لیے 1 ارب 60 کروڑ خرچ کرتے ہیں. ابھی ہم نے اللہ کے فضل سے وہ محکمہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیے, وہ کاغذوں میں ہے, انشاءاللہ تو بہت جلدی ہو جائے گا. سو اب میں آگے آ جاتا ہوں یہ سوشل منور پہ اور سوشل میڈیا کے رول پہ. کہ یہ جو بچے ہیں ایجوکیشنسٹ, جس طرح جنرل صاحب نے کہا ایجوکیٹڈ بچے, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اسامہ بن لادن سول انجینئر تھا, ایمن الزوائری MBBS ڈاکٹر تھا, سو اینڈ سو آن. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بھی تو تعلیم یافتہ ہوتا ہے. اب یہ ٹینڈنسی آئی کیسے ہے؟ دیکھیں 2 ریزنز ہیں اس کی. یہ 2018 آنورڈ آل آف سڈن ہمارے لوگوں کو خیال ہے تو اپیزمنٹ کی پالیسی رہی. ایک جگہ پہ انسرجنس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, بالکل بلوچستان امن کے نزدیک آ جاتا ہے, آل آف سڈن ہم اپیزمنٹ کرتے ہیں. جو اپیزمنٹ ہم نے TTP کے لیے کی, جو TTP کے لیے ادھر کی گئی KP میں, وہی اپیزمنٹ بلوچ سیپریٹسٹ کے لیے بھی کی گئی. ان کے لوگوں کو بھی اسی طرح چھوڑا گیا اور آباد کیا گیا, اور اس کا رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے. جب آپ انسرجنٹ کو, یہ جنرل صاحبان یہاں پہ بیٹھے ان کو پتہ ہے کہ گوریلا وارفیئر ہوتا کیا ہے, اس کو آپ نے ذرا سپیس لینی ہے, اس سے ری گروپ ہونا ہے, ری آرگنائز ہونا ہے, ری اسٹرینتھن ہونا ہے, اور آپ پر حملہ کرنا ہے. اب ریسنٹ رائز جو 18 کی اپیزمنٹ کی پالیسی, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آل آف سڈن اس کے 3 کمپوننٹس ہیں. آپ سمجھیں پاکستان کو توڑنے کے لیے بلوچستان کو چنا گیا اس کی فیجلٹیز کی وجہ سے, اور اس کو 3 جگہ سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 3 پرانگز میں اس کی ایفرٹ ہے. نمبر 1 وائلنس. اتنا وائلنس کرو کہ مسافروں کو مارنا شروع کر دو, بسوں سے اتار کے مار دو, ٹرین پہ مار دو. جو فوجی بیچارہ چھٹی پہ جا رہا ہے وہ فوجی کنسیڈر نہیں ہوتا, وہ مسافر کنسیڈر ہوگا. فوجی تو تب فوجی ہے جب بندوق لے کے وہ اپنی یونٹ میں ہے. جب اس نے بندوق یونٹ میں جمع کی اور وہ سول میں جا رہا ہے تو دیٹ مینس ہی از ناٹ اے فوجی. اس کو آپ نہتا مسافر سمجھیں. پھر پنجابیوں کی کلنگز, خدارہ میں پنجاب میں آ کے یہ بات کر رہا ہوں, اس کو پنجابی ورسز بلوچ نہ کہیں. یہ ان کی کوئی دہشت گردوں کی کوئی قومیت نہیں ہے. یہ ٹیررسٹ پاکستانی شہید کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں میں اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں. کیوں پنجابیوں کو مار رہے ہیں؟ بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں اور رائٹلی سمجھتے ہیں کہ پنجاب پاکستان کا نیوکلیس ہے. پنجاب کے ارد گرد پورا پاکستان جو ہے وہ آباد ہے, اور پنجاب نے اس پاکستان کو بچانا ہے. اچھا وہ ہر اس شخص کو ماریں گے جو پاکستان کو بچانے کی بات کرتا ہے. میرے 380 لوگ کیوں مار دیے؟ میں تو پنجابی نہیں ہوں, بلو بلڈڈ بلوچ ہوں. اس لیے کہ میں پاکستانیت کی بات کرتا ہوں, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, تو میں ایلیجیبل ہوں قتل ہونے کے لیے. آج ان کو یہ یقین ہو جائے کہ سندھ جو ہے وہ یہ کردار ادا کرنا شروع کرے گا تو سندھیوں کو مارنا شروع کر دیں گے. ان کو پتہ چل جائے کہ پشاور کے لوگوں کا یہ کردار ہے, ان کو مارنا شروع کر دیں گے. سو یہ وائلنس جو ہے اب انہوں نے اس طرح بڑھا دی. اب اس کے 2 اور ہیں, صرف وائلنس سے یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ تو ڈاکومنٹڈ ہے, کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے. یہ اب کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے لوگوں نے تھیریز لکھی ہیں, لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان کو لیجٹیمیٹ وائسز یہاں پر چاہیے. وہ لیجٹیمیٹ وائسز کون ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز ہو سکتی ہیں, میں ہو سکتا ہوں, آپ ہو سکتے ہیں, اور ایک رنگ دیا جاتا ہے کہ نہتے لوگ ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. میں اس پر آتا ہوں. اب ان کو لیجٹیمیٹ وائسز چاہیے, اس کے لیے سوشل منور کریں گے اور اپنی بات یہاں پر رکھیں گے تو ہمارے لیے انوائرمنٹ بنے گا خدا نخواستہ ایک آزاد بلوچستان کا. اور اس کا تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ پہلو جس کا ڈائریکٹ لنک ہے ٹورڈز ٹیررزم اینڈ ٹورڈز دی سوسائڈ بومبنگز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دیٹ از سوشل میڈیا.